یہ استفادہ ہے حسین ابن علی کی مجلسوں کا. یاد رکھو میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، میں نے آج سے تقریباً 4 سال قبل اس ممبر سے یہ جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ پھر میں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس مجلس کی اور اس فرش عزا کی قیمت سمجھ میں آ جائے. یہ جو فرش عزا ہے نا، جس فرش پہ تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ فرش عزا سیاسی جلسگاہ کا فرش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فرش عزا ظالموں کا فرش نہیں ہے، یہ فرش عزا غاصبوں کا فرش نہیں ہے، یہ فرش عزا محبت کا فرش ہے، یہ فرش عزا علم کا فرش ہے، یہ فرش عزا دین کا فرش ہے. بانی مجلس کوئی ہو، میرے جملے کو یاد رکھنا، بانی مجلس کوئی ہو، بانی مجلس نے جب فرش عزا بچھا دیا تو اب وارث عزا بانی مجلس نہیں ہے، وارث عزا وہ بی بی ہے جس نے چکی پیس کے حسین کو پالا تھا. آ گئی نا بات اس مرحلے پر، جس مرحلے پر بات کو منطقی طور سے آ جانا تھا. تو اب میرے جملے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں. بھائی سنو، یہ جو اتنے ہزار افراد تشریف فرما ہے، یہ کیوں جمع ہے؟ انہیں میں نے کیا ذاتی طور پہ دعوت دی ہے؟ کیا پاک محرم ٹرسٹ کے اراکین، محترم اراکین نے ذاتی طور پر ان سب کو بلایا ہے؟ خدا کی قسم نہیں، خدا کی قسم نہیں. یہ تم جمع کیوں ہو؟ یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر؟ تو بتاؤں. بھائی سننا اور میرے جملے کو ذہن میں محفوظ رکھنا. یہ اتنے سارے لوگ جمع کہاں سے ہو گئے؟ پہلی محرم کو یہ ہزاروں ہزار افراد کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو بتلاؤں. تاریخ کے 2 واقعے. جب خانہ کعبہ بن کے تیار ہوا تو ایک مرتبہ قرآن نے آواز دی، ابراہیم سے کہا، ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا، اور ایک مرتبہ آواز دی وَأَذِّن لِلنَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم تم نے خانہ کعبہ تو بنا لیا، ابراہیم بن گیا نا خانہ کعبہ، تو اب ایسا کرو کہ لوگوں کو دعوت دے دو حج کرنے کی. لوگوں کو پکارو، لبیک کہیں حج پہ آنے کے لیے، تم دعوت دو، وہ لبیک کہے. تو ایک مرتبہ ابراہیم نے آواز دی ہلمو الی الحج، لوگوں حج کے لیے آؤ. تاریخیں لکھتی ہیں کہ وہ جو اپنے باپ کے صلب میں ذرہ تھے، وہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھے، وہ جو عالم ارواح میں تھے، ان سب کے کانوں تک ابراہیم کی آواز گئی ہلمو الی الحج. اور جس نے کہا لبیک، وہ آج حج کو جاتا ہے، اور جس نے وہی کہہ دیا کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں، لا لبیک، تو اس پر حج کی نوازشیں ختم ہو جاتی ہیں. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ماؤں کے بطن میں، باپوں کے صلب میں، عالم ارواح میں جس نے ابراہیم کی آواز سنی اور لبیک کہا، اسے حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے. یہ ایک واقعہ. اور دوسرا واقعہ تاریخ کا اتنا ہی انوکھا، جب میرے مولا نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، بات پہنچ گئی نا، بات پہنچ گئی نا میرے محترم سننے والوں تک. حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو اسلاب میں ذروں نے سنا، ارحام میں بچوں نے سنا، عالم ارواح میں روحوں نے اپنے کانوں سے سنا. جس نے وہاں لبیک کہا وہ آج یہاں لبیک کہہ کے آتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں کروں، لیکن کچھ جملے میں کہوں گا، اور انہی جملوں سے مجھے آگے جانا ہے. کردار بشر اور قرآن، میرا عنوان تو ذہن میں ہے نا میرے سننے والوں کے، کردار بشر اور قرآن. یہ کردار بشر اور قرآن دونوں ذہن کے اندر محفوظ رہے. تو اب حل من ناصر ینصرنا کی آواز پر جس نے بھی اس وقت لبیک کہی، آج وہ مجلسوں میں آتا ہے، جلوسوں میں آتا ہے، اذان میں شرکت کرتا ہے. نہیں، اب میرا جملہ سننا. جب حسین ابن علی رخصت آخر کے لیے سجاد کے خیمے میں آئے تو جانتے ہو کیا وصیت کی؟ سجاد بلغ لشیعتنا السلام.
سجاد اب میں آخری رخصت کے لیے آیا ہوں، اب میں جا رہا ہوں، اب میں زندہ واپس نہیں آؤں گا، میرے سارے چاہنے والوں تک میرا سلام پہنچا دینا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ باتیں اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھتے جانا۔ بلغ لشیعتنا السلام، فقط 2-4 جملے کہوں گا اور 2-4 جملوں کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف چلا جاؤں گا۔ سجاد، میرے شیعوں کو، میرے چاہنے والوں کو، میرے دوستوں کو سلام پہنچا دینا۔ میرا کون سا ایسا پڑھا لکھا سننے والا ہے جسے یہ نہ معلوم ہو، توجہ رکھنا، جسے یہ نہ معلوم ہو کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے؟ بات پہنچ گئی میرے سننے والوں تک؟ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تو میرے مظلوم امام نے سجاد کے ذریعے جو پیغام امت کو پہنچایا کہ میرا سلام میرے چاہنے والوں کو پہنچا دینا، تو اب ہر مجلس کے بعد تمہارا فریضہ ہے یا نہیں کہ اس واجب کو پورا کرو؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔